السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے عاجزی کے بارے میں۔ عاجزی ہوتی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر تکبر، غرور نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، میں باقی انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اور اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا میں ایک چھوٹی سی چونٹی کے برابر بھی نہیں ہوں میں۔ تو یہ عاجزی کا کانسیپٹ ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی کے مطابق کہ عاجزی کی کیا آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عاجز انسان ہمیشہ زمین پر عاجز ہو کے چلنے کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں گے تو ہمیشہ رسپیکٹیبل وے میں، اگر کوئی آپ ایسا نہیں، کوئی اگر آپ نے کوئی بڑا آدمی دیکھ لیا تو اس کو سلام کر لیا، اس کی عزت کر لی، جب کہ آپ نے دیکھا ایک کلینر صفائی کر رہا ہے روڈ پہ، بیچارہ مشکل میں ہے، یا کوئی ریڑی والا یا جو بھی بندہ جا رہا ہے جو غریب انسان ہے، آپ کو لگتا ہے، آپ اس کو ایسی نگاہوں سے دیکھو کہ آپ کو لگے کہ یہ چھوٹا بندہ ہے، یا آپ اس کو دور دور سے ایسے فیل کرو کہ آپ کو اندر فیلنگ آئے یار یہ کتنا گندا انسان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تکبر میں آتی ہیں۔ تو عاجزی کا اپوزٹ ہے تکبر۔ تو تکبر سے ہم نے بچنا ہے، اور اپنے آپ کو جتنا ہم عاجز کر سکتے ہیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے، اتنا ہی انشاءاللہ ہم بلندیوں پہ جائیں گے۔ آگے بات کرتے ہیں، سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کی تکبر کی حالت انہیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کے اندر تکبر ہوگا تو آپ اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بولیں گے میں صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے۔ آپ اپنی غلطی مانیں گے نہیں، آپ اپنی حد درمی پہ آ جائیں گے۔ آپ کے اندر اتنی سختی آ جائے گی کہ کسی بھی غلطی کو ماننے میں آپ کو شرم محسوس ہوگی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا انسان سمجھتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر آپ جھانکیں کہ آپ کے اندر ہمیشہ غلطیاں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی غلطیاں ہیں۔ آپ نے اس غلطی کو سدھارنا ہے۔ سدھارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ ایک عاجز انسان ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو اس پہ پشیمان ہو کے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اگر آپ نے کسی کا نقصان کر دیا اکڑ میں یا غصے میں، تو آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، یقین مانے آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ آگے بات کرتے ہیں، احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عاجزی میری چادر ہے، بس جو شخص میرے لیے عاجزی اختیار کرے میں اسے اپنے نزدیک کر لوں گا۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر تکبر ہے، اور ہم انسان اس چیز کو رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ آگے حدیث میں بھی دیکھیں گے ہم کہ ہمارا تو حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ لانے والا وہ، کھلانے والا وہ، پالنے والا وہ، مارنے والا وہ، ہم ہر چیز اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو ہم میں کس چیز کی اکڑ، ہم کس چیز کا سوچ سکتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں آپ اور میرا کیا رول ہے؟ اس میں آپ اور میری کیا بڑا پن ہے؟ ہم نے جو بھی انوینشن انسانوں نے کی، یہ بھی اللہ کی ہی دین ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دماغ نہ دیتا اور ہمیں عقل یا سوچ نہ دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانوروں کی طرح ایک سینس لیس رکھتا، کہ اپنا شعور نہ ہوتا کہ ہم بھی کوئی ہیں۔ جانور جس طرح بلی، خرگوش، چوہا، بکری، یہ سارے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بس ایک اتنا دیا ہے کہ کھانا کیسے کھنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، زندہ کیسے رہنا ہے، ہنٹنگ کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے ڈھونڈنا ہے، اس طرح کے بس شعور ہے ان کے پاس۔ مگر ان کے پاس یہ والا شعور نہیں ہے کہ کیسے ہمیں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو ہم نے کس طرح اس کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بکری ایک دم سے کھڑی ہو جائے کہ آج سے ہم عبایا پہنا کریں گی، آج سے ہمیں یہ جو ذبح کیا جاتا ہے بقرہ عید پہ، اب ہم نے ہڑتال کرنی ہے کہ ہمیں بھوک ہڑتال کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ہمیں نہ ذبح کیا جائے۔ تو ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے۔ یہ بابا آدم سے جو چیز چلتی آ رہی ہے وہ آج تک یہی چیز چلتی آ رہی ہے، تو اس میں ذرا رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں آیا، مگر ماشاءاللہ انسانوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ آگے بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کیا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو آپ نے ضرور اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یار ہم الٹیمیٹ ہیں، ہم ہی سب کے باس ہیں، کوئی ہمیں 2-3 بندے سر کہہ دیں یا ہماری عزت کر لیں یا تھوڑے سے پیسے ہمارے پاس آ جائے تو ہم سمجھتے کہ اب تو چک دے پھٹے، اب تو ہم نے سب کو لٹا دینا ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی تکبر کی نشانی ہے کہ آپ اتنے شوشا ٹھاٹ باٹ میں زندگی گزاریں اور اس میں یقین کریں آخری گول ہمارا جنت ہے۔ اگر ہم اسی سے محروم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بول دے قیامت والے دن، میرے بہنوں اور بھائیوں، کہ دنیا میں جو تم نے تکبر کیا اس کی وجہ سے اب میں تمہیں یہ جنت نہیں دیتا، تو اس ٹائم سوچیں کیا آپ پہ بیتے گی، اور آپ چھوٹی سی تکبر کی وجہ سے، شوشا کی وجہ سے آپ دوزخ میں چلے جائیں اور آپ کی زندگی خراب ہو جائے، تو آپ کیا کریں گے پھر؟ تو ابھی سے اپنی ایسی عادت بنائیں، عاجز، ریلیکس، اور اپنے آپ کو جتنا نیچے رکھیں۔ نیچے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن گریڈ کر دیں، نیچے کا مطلب یہ ہے کہ سب بندوں کو بندہ سمجھیں، غریبوں سے بھی سلام کریں، غریبوں سے بھی بات کریں، ان سے ہاتھ ملائیں۔ یہ نہیں سمجھیں کہ یار یہ غریب ہے تو یہ انسان نہیں ہے، تو امیر ہے تو یہ انسان ہے، اس کا یہ مطلب ہے عاجز کا۔ آگے بات کرتے ہیں عاجزی کی اہمیت پوری مطلب سوسائٹی میں کیا، اس کی فائدے کیا ہے۔ عاجزی انسان کو دوسروں کے ساتھ محبت، احترام کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس سے لوگوں میں پیار، محبت قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی غریب انسان سے جا کے سلام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا حال چال پوچھیں گے، یقین کریں اس کے دل میں آپ کی بہت عزت آ جائے گی۔ آپ ذرا کر کے تو دیکھیں، کوئی بیچارہ مالی جا رہا ہے، کوئی بیچارہ ریڑھی والا، چھابے والا جا رہا ہے، آپ جائیں اس سے سلام کریں، بھائی کیا حال ہے آپ کا، آپ کی فیملی کیسی ہے، سب خیریت ہے، کوئی پیسے وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ کوئی عزت دار بندہ دیکھیں تو آپ اس کی مدد بھی کریں اور اس کا حال چال پوچھیں، سلام دعا کریں، اس کو ایسے ٹریٹ کریں کہ وی آر ایکول، آپ اور میں برابر ہیں۔ آپ کوئی چھوٹے بندے نہیں، میں کوئی بڑا نہیں۔ اگر میں گاڑی پہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انسان ہی نہیں ہو، آپ بھی اتنے ہی انسان ہو۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اوپر اٹھا دے گا، اتنا عنایت کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ آپ جہاں پہ آپ کی سوچ ختم ہوگی وہاں سے آپ کو دینا شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کا انعام۔ تو اس چیز پہ عمل کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں اتنے چینجز آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں سب، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل نرم کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا آپ لوگوں نے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔